فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام ذی شعور معزز اور محترم سامعین ذی وقار، آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اس کی آیت نمبر 23 تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ رب ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس مجھ بندہ ناچیز حقیر عاجز کو صحیح معنوں کے اندر اس آیت مبارکہ کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ آج کافی عرصے کے بعد اپنے استاذ محترم مناظر اسلام حضرت العلامہ مولانا محمد یونس نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں اس بندے پر، ان کی اس جامعہ نعمانیہ کے اندر آج پھر حاضری کا موقع ملا۔ دعا گو ہوں ان کی اولاد کے لیے بھی اللہ کریم ان کی اولاد سے دین کا کام لیتا رہے اور اللہ ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر ثابت قدم رکھے۔ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔
کے حقوق کے بارے میں اس سٹیج سے ہر وقت آواز نکلتی رہی ہے، نکلتی رہے گی انشاءاللہ جب تک یہ ادارہ سلامت ہے توحید کی ندا یہاں سے گونجتی رہے گی۔ اور ماشاءاللہ حضرت مولانا محمد مجیب صاحب وہ بھی آپ کو اللہ کی توحید سناتے رہتے ہیں ہر جمعہ پر، یا بھائی محمد طلحہ نعمانی صاحب اللہ اسے بھی ایک والد محترم کی طرح عظیم الشان مناظر بھی بنائے اور مبلغ توحید بھی بنائے۔ وہ بھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ کی توحید اور وحدانیت کے پرچار اور ان کے قرآن کے حوالہ جات سے بیانات سے سرشار ہوتے رہتے ہیں۔ آپ مجھے جو موضوع دیا گیا والدین کی عظمت پہ چند منٹ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن عظیم کے اس مقام پہ فرمایا دو طرح کے حکم دے کر۔ پہلا حکم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ پہلا رب کائنات حکم دے رہے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں تمہیں تمہارے رب کی طرف سے حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ کریم ہی کی کرو۔ عبادت کے اندر سور و پکار ہے، عبادت کے اندر نماز ہے، عبادت کے اندر روزہ ہے، عبادت کے اندر حج ہے، عبادت کے اندر زکوٰۃ ہے، عبادت کے اندر خیرات ہے، عبادت کے اندر منت منوتیاں ہیں، عبادت کے اندر نیازات ہیں۔ یہ ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کریم نے فرمایا الا ایاہ، اس اللہ کریم ہی کی کرو، کیونکہ تعبدو لفظ آیا ہے، تعبدو عبادت کے معنی میں، اور عبادت جو ہے پکارنا سب سے مین مغز ہے عبادت کا۔ الدعاء مخ العبادہ، جو بھی پکار ہو، جو بھی مناجات ہو، کسی طرح کی بھی سر و پکار ہو، الا ایاہ، وہ صرف اور صرف اللہ کریم ہی کی کرنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی سر و پکار جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی منت منوتی جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی نیازات دینا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدے جائز نہیں، کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں۔ یہ تو پہلا حکم ہو گیا۔ اب دوسرے حکم کی طرف چلتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خالق کائنات کی مقدس کتاب ہے، آیت نمبر 23 ہے، 15واں پارہ، سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دوسرا حکم یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان عظیم کرو۔ یعنی اگر تمہاری ماں یا تمہارا باپ تمہاری زندگی کے حصے کے اندر تمہیں مل جائے، ماں ہو تب یا باپ ہو تب یا دونوں ہو تب، ان کے ساتھ ہر معاملے کے اندر احسان عظیم کرو۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب تم
بالغ ہو جاؤ، تمہاری بلوغت کے اندر، بلوغت کے زمانے کے اندر یہ باپ یا ماں احدہما دونوں میں سے ایک مل جائے، او کلاہما یا دونوں مل جائیں، یاد رکھو بڑھاپے کا زمانہ جو ہے اس کے اندر بندے کے اندر چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، پھر وہ دور بڑا عجیب سا ہوتا ہے، کبھی کس چیز کو دل کرتا ہے کھانے کو، کبھی کس چیز پہ دل کرتا ہے، کبھی کیا انسان عادت کہ آپ کے ماتھے پر تیوری آئے اور آپ یوں نہ کہہ دو اف خدایا یہ کیا مصیبت ہے، فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما، اف تک بھی نہ کہو اور انہیں کسی بات کے اندر جھڑکو تک بھی نہیں۔ مائیں بڑھاپے کے اندر ہے، باپ ہے بوڑھا ہو گیا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، باپ کو کھانسی لگی ہوئی ہے، ماں کو کھانسی لگی ہوئی ہے، یا ماں کو کوئی تکلیف ہے اور ماں کہے بیٹا ذرا ادھر آ، ایک مرتبہ بلایا بیٹا اٹھ کے آ جائے، دوسری مرتبہ بلایا بیٹا آ جائے، تیسری مرتبہ بلایا، کہیں ایسے نہ ہو اس وقت تم کہو امی جی سونے کیوں نہیں دیتی، یوں نہیں کرنا، کیوں؟ اس ماں کی شخصیت کو دیکھنا ہے، اپنی ابتدا دیکھنا، ماں نے 9 ماہ تجھے پیٹ کے اندر اٹھایا، 9 ماہ کی تکلیف وہ ذرا یاد کرنا، پھر جب تو پیدا ہوا، پیدا ہوتے وقت درد جو زہ کی ہے اس تکلیف کو یاد کر، وہ کتنی شدت کی تکلیف ہے، ماں نے وہ بھی تیری خاطر برداشت کی، پھر سردیوں کا موسم ہے، اس وقت کو یاد کر جب تو چھوٹا سا تھا، تیرا پیشاب اندر ہی نکل جاتا تھا، بستر کے اوپر تو پیشاب کر دیتا تھا، تیری ماں تجھے گیلی جگہ سے اٹھا کر خشک جگہ سلا دیتی، خود گیلی جگہ سو جایا کرتی تھی، اس وقت کو یاد کرنا۔ پھر جب تو بڑا ہوا تیرے اندر خواہشات ابھرنے لگی، تیرے اندر کبھی کسی چیز کی خواہش، کبھی کسی چیز کی خواہش، ماں کے سامنے باپ کے سامنے خواہش ظاہر کرتا ہے، خدا کی قسم وہ ماں خود بھوکی رہ جاتی، تیری خواہش کو پورا کر دیتی، وہ باپ جس کے ہاتھ لرز رہے ہوتے، پاؤں کانپ رہے ہوتے، آنکھیں اس کی وہ اپنے نور سے ختم ہو رہی ہیں، نظر بھی کم آ رہا ہے، کانوں کی سنوائی بھی کم ہے، ابھی اس کے اندر اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ مزدوری کر سکے، وہ کمائی کر سکے، مگر تیری خاطر اس نے وہ مثالے والی ترامیاں بھی اٹھائیں، اس نے محنت مزدوری بھی کی، ہاتھ پھٹ گئے درد محسوس نہیں ہونے دی، پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہے کوئی بات نہیں، ٹوٹے ہوئے پہن لیے، عید پر باپ کے کپڑے پھٹے ہوئے لیکن تجھے اچھے سے اچھا لباس دیا، ذرا سوچنا اس وقت کو بھی، ماں کی ان قربانیوں کو بھی سوچنا، باپ کی ان قربانیوں کو بھی سوچنا، اگر باپ بھی آدھی رات کے وقت 10 مرتبہ بھی بلائے، ماں بھی 10 مرتبہ بھی بلائے، تیرے ماتھے پہ تیور نہیں آنا چاہیے تھا۔ ان قربانیوں کو دیکھ، ماں کی اس قربانی کو دیکھنا، جب تو بچہ تھا وہ تجھے پالتی رہی، آج ماں بلاتی ہے، ایک مرتبہ بات کی یا دوسری مرتبہ کچھ بات کہہ ڈالی، آگے سے نوجوان جواب دیتا ہے، اماں
تو بوڑھی ہو چکی ہے، تجھے کیا پتا، یہ ماڈرن دور ہے، ماڈرن نظام ہے۔ آج ماں کو یوں کہتے ہیں۔ والد محترم اگر بول پڑے، ایک بات 2-3 مرتبہ لوگوں کے سامنے کہہ دی، آگے سے کہتے ہیں ابا جان کسی بندے کو بات کرنے دو، خاموش ہو جاؤ۔ والد کو بندوں سے بھی نکال دیا۔ اور جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ ڈگریاں لے چکے ہیں، والد جب بوڑھا ہوا، بیمار ہوا، کھانسی لگ گئی اور کئی بیماریاں، اب بیوی نے تنگ کیا کہ اسے یہاں سے اٹھاؤ اور اولڈ ہاؤس میں چھوڑو۔ اس باپ کی قربانیاں بھول گیا بچہ، اس بوڑھے والد کو اٹھایا اور اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، خدا را ان ماں باپ کی عزت اور تکریم اپنی زندگی کے اس حصے میں کر لیں۔ اگر ماں باپ کی عزت اور وقار کر لیا، ان کے ساتھ احسان عظیم کے ساتھ پیش آ گئے، تو ماں کی دعا سے بندہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ یہ یاد رکھیں کہ ایمانداروں کے لیے ہے، مومن مسلمان کے لیے، کسی کافر مشرک کے لیے جنت کی خوشخبری نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کریم کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کریم میرے سامنے اس بندے کی زیارت کروا دے جو جنت الفردوس میں میرا رفیق بنے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا موسیٰ بازار کے اندر جا، فلاں چوک پہ جا، وہاں ایک قصاب بیٹھا ہوا ہے گوشت بنانے والا، وہ جنت الفردوس میں تیرا رفیق ہوگا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جاتے ہیں، جا کر دیکھا وہ بندہ گوشت بنا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ سامنے بیٹھ گئے، دیکھتا ہوں یہ بندے کے اندر کون سا ایسا نیک عمل ہے، بندے کے اندر کون سا ایسا عمل ہے جو رب کائنات کو پسند ہے۔ صبح سے شام تک بیٹھے رہے، دیکھا ہو سکتا ہے گوشت کے اندر اضافہ کرتا ہو، ہر بندے کو تول میں گوشت زیادہ دیتا ہو، نہیں یہ بھی معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، نوافل پڑھتا ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ایسا عمل شام تک سامنے آ جائے جس کی وجہ سے یہ جنت الفردوس میں میرا پڑوسی ہو۔ کوئی عمل سامنے نہیں آیا، جانے لگا ہے، تھوڑا سا گوشت علیحدہ باندھ کر نکلتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سامنے آ گئے، السلام علیکم ورحمت اللہ، میرے بھائی جان کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا میں مہمان ہوں، اس علاقے کے اندر نیا ہوں، آج ایک دن اگر مہربانی فرما دیں مجھے اپنے پاس مہمان ٹھہرا لیں، زندگی بھر احسان مند رہوں گا۔ اس قصاب نے کہا جی آیا ہوں، آپ تشریف لائیں اور میرے ساتھ آ جائیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ساتھ ہیں۔ جب وہاں پہنچے دیکھا ایک کونے کے اندر ایک چارپائی پر بوڑھی اماں لیٹی ہوئی ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی بھی سکت اور طاقت نہیں ہے، بالکل ضعیف اور کمزور سا جسم ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا، اس بچے نے فوراً آ کر گوشت رکھا، ماں کو قضائے حاجت کروانے کے بعد ماں کے وجود کو دھویا، ہاتھ منہ دھویا، ہاتھ منہ دھو کر بٹھایا، ماں کے لیے کھانا بنا کر ماں کو کھلایا، اور مہمان حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کہنے لگے
اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی پہچان اسے نہیں تھی، لیکن اس نے کہا اے مہمان یہاں تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے اب کھانا بنا کر لاؤں۔ کھانا بنانے کے لیے اندر گیا، ماں کے لب ہلنے لگے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ماں کے لبوں کے ساتھ کان لگائے، اندر سے آواز سنی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں وہ والدہ کہہ رہی ہے اللہ کریم تجھے جنت الفردوس کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا رفیق بنا دے۔ یہ دعا سنی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یہ عمل ہے جو اس کو جنت میں میرا رفیق بنا رہا ہے، میرا پڑوسی بنا رہا ہے۔ اس بندے کو بتایا یار مبارک ہو، تو نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ تیری ماں کی زبان سے جو دعائیہ کلمات تیرے لیے نکلے اللہ کریم نے اپنے بارگاہ الہیہ کے اندر ان الفاظ کو قبول و منظور فرما لیا۔ ماں کوئی چھوٹی ہستی نہیں، جس بندے کو ماں کی دعا دنیا میں مل جائے خدا کی قسم اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیار کے ساتھ صحابہ کے نام کے ساتھ کہا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگ صحابہ کے بڑے دشمن بن رہے ہیں، ہمیں چاہیے ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ محبت کا نمونہ پیش کرنا چاہیے، صحابہ کی صورت کے ساتھ بھی پیار ہو، صحابہ کی سیرت کے ساتھ بھی پیار ہو۔ جس بندے نے صحابہ کی محبت میں اپنی زندگی گنوا ڈالی وہ خدا کی قسم کامیاب ہے، اگر صحابہ کو چھوڑ دیا وہ بندہ میرے محبوب کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کی اتباع وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت ہے، سکرات الموت، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، رشتہ داروں نے عزیز و اقارب نے بار بار کلمے کی تلقین کی، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی گئی، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کا بڑا ہی سچا یار ہے، وہ بڑا نیک اور پارسا بندہ ہے، موت کا عالم ہے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، مہربانی فرمائیے تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کر کلمے کی تلقین کی، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے تو بتاؤ۔ بتایا گیا والدہ زندہ ہے، بوڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یار اسے بلا کر لے آؤ۔ بلایا گیا، ماں سے پوچھا گیا اے اماں یہ تیرا بیٹا ہے علقمہ، اس کو تو نے کیسا پایا، یہ کیسا انسان ہے؟ فرمایا یہ تہجد گزار بھی ہے، اور صرف تہجد پہ اکتفا کرنے والوں، نفلیاں پڑھ کے اکتفا کرنے والوں سنو، تہجد گزار بھی ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، نماز کا بھی پابند ہے، خیرات صدقات بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے۔ پھر بات کیا ہے؟ فرمایا
جب سے اس میں شادی کی ہے میرے حقوق کے اندر کمی کر دی ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں شادی کے بعد ماں کو ماں ہی نہیں سمجھتے، ماں کا حق کوئی نہیں ادا کر رہا۔ شادی کے بعد وہ بیوی پیاری ہو گئی اور جس ماں نے وہ بچپن سے پالا پوسا بڑا کیا آج اس ماں کو بھول گئی۔ ٹائم بھی شارٹ ہے، صرف یہ تھوڑی سی تفصیل پھر انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں جب سے شادی کی ہے میرے حقوق کے اندر کمی آ گئی، میرے حقوق صحیح نہیں ادا کر رہا، میرے دل کے اندر خفقی ہے اس کے بارے میں، اس لیے میں ناراض ہوں اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار والدہ کو اس بات پہ فورس کیا کہ بیٹا تیرا راضی ہو جا، ماں نہیں مان رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا آگ جلاؤ، آگ جلانے کے بعد اگلا حکم اگلا آرڈر پھر دیتا ہوں۔ جب آگ جلانے کی بات سنی ماں نے پوچھا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی آگ کیوں جلائی جا رہی ہے؟ فرمایا کہ جو میرا صحابی ہو، میرا امتی ہو، میں اسے نہیں دیکھ سکتا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے، میں محمد کریم دنیا کی آگ کے اندر اسے جلانا چاہتا ہوں۔ ماں نے جب یہ بات سنی فوراً کہنے لگی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ بھی گواہ ہو جائیں، رب العالمین کی ذات کو گواہ کر ٹھہراتی ہوں، صحابہ کرام بھی گواہ ہو جائیں، میں نے اپنے لخت جگر کو معاف کر دیا ہے۔ یہ الفاظ ماں کی زبان سے نکلنا تھے کہ حضرت علقمہ کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو گیا۔ یہ ماں کی صرف رضامندی سے اللہ کریم نے صحابی رسول کی زبان سے کلمہ جاری فرما دیا۔ خدا را نوجوان طبقہ آج ہم کتنا ماں کا دل دکھاتے ہیں، ماں کے ساتھ باپ کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ باپ بات کرے ہم باپ کی بات برداشت نہیں کر سکتے، وہ بچپنے سے بڑھاپے سے ساری عمروں سے گزرا ہے، اسے پتہ ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ آج وہ ہمیں کہتا ہے یہ غلط ہے، ہم کہتے ہیں تو کیا جانتا ہے، ہم نئے معاشرے کے اندر پلے بڑے ہیں۔ نہ اس والد کی قدر کر لو، اس والدہ کی قدر کر لو، دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی۔ اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے تو والد اس جنت کا دروازہ ہے، اگر دروازے کی قدر کرو گے تو اندر جا سکو گے۔ اس لیے دعا ہے اللہ کریم ہمیں والدین کی عزت اور احترام کرنے کی، پوری زندگی ان پر احسان عظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔